الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، اسلاموفوبیا اینڈ آور ریسپانس، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ اسلاموفوبیا انگریزی ٹرم ہے اور اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اگر سیدھا سادہ ترجمہ کیا جائے تو اسلام سے شدید نفرت، اسلام کے سلسلے میں خوف، اسلام کے سلسلے میں تعصب، یہ اس وقت دنیا کی ایک عام فضا ہے۔ دنیا میں ایک ماحول گزشتہ 20-30 سالوں سے اسلاموفوبیا کا پایا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ کیوں یہ ٹرینڈ پروان چڑھا؟ عالمی سطح پر اس کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ملک عزیز میں اسلاموفوبیا کا ٹرینڈ کیسے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں کیا اس کا ریسپانس دینا چاہیے؟ یہ وہ بڑی بڑی باتیں یا یہ وہ بڑے میجر پوائنٹس ہوں گے جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسلاموفوبیا جب ہم کہتے ہیں تو اسلام کے سلسلے میں یا مسلمانوں کے سلسلے میں شدید قسم کا تعصب کا پایا جانا یا خوف کا پایا جانا یا نفرت کا پایا جانا، اس وجہ سے کہ یہ ایک ابھرتی ہوئی سیاسی قوت ہے اور جیو پولیٹیکل سیناریو میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ سماج کے مختلف پہلوؤں میں اثر انداز ہوتے چلا جا رہا ہے۔ یہ جو فوبیا جسے کہتے ہیں یہ ارریشنل فیئر کا نام ہے۔ ایک ہوتا ہے لیجیٹیمیٹ فیئر، بجا خوف، جنگل میں گزرتے ہوئے شیر یا جنگلی جانوروں کا ڈر ہونا ضروری ہے اور یہ تحفظ ذات کے لیے ہے۔ اندھیری رات میں کہیں سے گزر ہو تو روشنی کا انتظام کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی موذی جانور ڈس نہ لے۔ یہ خوف بجا خوف ہے اور یہ تحفظ ذات کے لیے ہے۔ لیکن بعض خوف وہ ارریشنل ہوتے ہیں، غیر منطقی ہوتے ہیں، غیر واجبی خوف ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو فلائٹ میں بیٹھ کر اڑنے سے ڈر لگتا ہے، بعض لوگوں کو پانی کا ڈر ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو مکھڑی یا چپکلی ان چیزوں کا ڈر ہونے لگتا ہے۔ یہ سب ارریشنل فیئر ہے جس کو فوبیا کہتے ہیں۔ اسلاموفوبیا جب ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اسلام کے سلسلے میں ایک ارریشنل فیئر ہے، اسلام کے سلسلے میں ایک بے جا خوف ہے، اسلام کے سلسلے میں بغیر سمجھے اور بغیر کسی منطق کے اس سے نفرت اور تعصب کا جذبہ پایا جاتا ہو، اس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا مطالعہ ان لوگوں نے نہیں کیا جو اسلام سے دشمنی کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کے سلسلے میں عوام کے ذہنوں کو مسموم کر رہے ہیں، اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے، خدا کا دیا ہوا مذہب ہے، جو خدا کی طرف سے جتنے ادیان دنیا میں آئے اس کا لاسٹ ورشن ہے اور وہ پروٹیکٹڈ ہے قرآن کی شکل میں۔ اور کوئی بندہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ اس کی فطرت کی آواز ہے، اس کے اندر جو اچھے جذبات، اچھے داعیات رکھے گئے ہیں
ان کی یاد دہانی کرانے والا ہے، اور انسان کے اندر جو بیسٹلی نیچر بھی ہے، جو بہیمی صفات بھی ہیں، ان صفات پر قابو پانے اور انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو تعلیمات ضروری ہیں، وہ آخری ورژن ہے اسلام قرآن کی شکل میں۔ اس کا مطالعہ نہیں ہوا، اسے عام نہیں کیا گیا، عام کیا جاتا ہے تو اسے ڈسٹارٹ کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے ڈریں، اسلام سے بدک جائیں۔ یہ ہے اسلاموفوبیا۔ اسلاموفوبیا یا اسلام سے ڈرایا جانا، اسلام کا ڈر پیدا ہونا، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اسلام پھیلنے لگتا ہے، جب اسلام اپنا لوہا منوانے لگتا ہے، جب لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف ہونے لگتا ہے، جب انسانیت موجودہ نظام سے، موجودہ زمانے سے، موجودہ سسٹم سے مایوس ہو کر ایک حل کی تلاش میں نکلتی ہے اور اسے اس کے دردوں کا درما اسلامی تعلیمات میں ملتی ہے، تو انسانیت اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اور یہ اصل میں پرابلم ہوتا ہے اسلاموفوبیا کا، یعنی اسلاموفوبیا اس زمانے کے اندر یہ پھیلنے لگتا ہے جب لوگ اسلام کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ باطل کو ڈر ہوتا ہے، باطل کے علمبرداروں کو، باطل نظام کو یہ ڈر ہونے لگتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی جا رہی ہے، اس کی بساط لپیٹی جا رہی ہے اور اسلام پھیل رہا ہے۔ اسلام کی دعوت جیسے جیسے پھیلتی ہے ویسے ویسے اسلاموفوبیا کے اندر بھی تیزی آنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کلونیل پیریڈ جو گزرا ہے اس میں 3 چیزیں ساتھ بساتھ چلی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کلونیلائزیشن، کالونیز کا بنانا، اس کے بعد دوسرا ہے اورینٹلزم، یعنی مشرقی ادیان کا مطالعہ کر کے لوگوں کو یہ باور کرانا کہ جس مذہب سے تم وابستہ ہو وہ انفیریئر ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ ان سائنٹیفک ہے، وہ ان لاجیکل ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اورینٹلزم اور کرسچن مشنریز کا آنا۔ یہ جو 200-250 سالوں میں جہاں جہاں مسلمانوں کی بستیاں رہی ہیں پوری دنیا میں، ان میں کی بڑی تعداد، ان ممالک کا بڑا حصہ کلونیلائزیشن کے تحت آ گیا اور انگریز وہاں چھا گئے۔ جب وہ ملٹری کے ذریعے سے آئے تو لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ خیر کے کام کے لیے آئے، تمہاری بھلائی کے لیے آئے۔ اورینٹلزم کے ذریعے سے ان کے مذاہب کو انفیریئر کر کے دکھایا گیا اور کرسچن مشنری کو بھیجا گیا جن کے تعلیمی ادارے اور جن کے میڈیکل ایڈ، اس کے ذریعے سے وہ دنیا کو باور کرا رہے تھے کہ ہم انسانیت کے مسیحا ہیں۔ یہ کلونیل پیریڈ جب گزر گیا تو پوسٹ کلونیل زمانے میں، یعنی 1950 کے آس پاس، وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ جب انگریز یا ویسٹرن پاورز سکڑ کر اپنے وطن چلی گئیں تو اس کے نتیجے میں مقامی آبادیوں کے ہاتھ میں حکمرانی آئی۔ انگریز تو چلے گئے لیکن کالے انگریز اقتدار پر چھوڑ کر چلے گئے، مگر عوام کا رجحان اسلام کی طرف تھا۔ اسلامی تحریکات عرب دنیا میں بھی اور اس بر صغیر کے اندر بھی ابھرنے لگیں، لوگ اس کی طرف رجوع کرنے لگے، اور اسلامی تحریکات کا جو بنیادی پیغام تھا وہ یہ کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام تمہاری ساری زندگی سے بحث کرتا ہے، تمہاری تعلیم کے متعلق بھی وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، تمہاری معیشت کو بہتر بنانے اور سارے سماج کی معیشت کو فروغ دینے کا بھی اپنا نظریہ رکھتا ہے۔ اس کے پاس ایک نظام ہے، سیاست کا نظام کیسے ہونا چاہیے، سیاسی قانون سازی اور قانون کو کیسے وضع کیا جاتا ہے، سیاستدانوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور سیاسی نظام کا آنا اور بننا یہ سب کیسے ہوتا ہے، اس کا بھی ایک پورا اسٹرکچر اسلام کے پاس موجود ہے۔ تو اسلامی تحریکات نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ اسلام صرف ایک پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک موومنٹ ہے، اسلام ایک سسٹم آف لائف ہے، اور ساری زندگی کو گورن کرنے کے پرنسپل اسلام دیتا ہے، جس کی بنیاد پر اور جس کی روشنی میں زندگی کا ایک نظام وضع کیا جا سکتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے یہ تحریکات پھیلنے لگی۔ یہ 1950 سے 1980 کے آس پاس تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سیاسی اقتدار بھی بعض جگہ اسلامی تحریکات کو ملنے لگے، جیسے افغانستان کے وار کے بعد افغانستان میں روس کی شکست ہوئی اور اسلام پسند قوتوں کی طرف اقتدار کی منتقلی ہونے لگی۔
ایران میں انقلاب آیا جس کا نام اسلامی انقلاب دیا گیا۔ الجزائر میں اسلام پسندوں کو ڈیموکریٹک طریقے سے ابسلیوٹ میجارٹی پارلیمنٹ میں ملی۔ اسی طرح دیگر دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ صورتحال ہوئی تو باطل کی قوتوں نے دیکھا کہ انگریزوں کے سمٹنے کے بعد کالونیل پیریڈ کے ختم ہونے کے 25-30 سال کے اندر اسلام بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے، اور اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام ایسا ہے جو دنیا کو راحت کا نظام ہے، دنیا کے اندر اونچ نیچ کو ختم کرتا ہے، معاشی عدم مساوات کو ختم کرتا ہے، سیاسی آزادیاں دیتا ہے، انسانی جان کا احترام کرتا ہے، انسان کی جو انڈیپینڈنس ہے، جو آٹونومی ہے، فرد کی جو حریت ہے، اسلام اسے عطا کرتا ہے۔ اور باطل کا نظام اس کے ساتھ چلتا نہیں۔ باطل کے نظام اس سے چلتا ہے کہ لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جائے، لوگوں کے ضمیروں کو غلام بنا لیا جائے، لوگوں کی حریت پر قدغن لگا دی جائے، لوگوں کے درمیان معاشی عدم مساوات ہو، کچھ لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین اور امیر سے امیر ترین بن جائیں، اور کچھ لوگوں کو نان شبینہ کے ترسنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ان کا سیاسی نظام ظلم پر اور جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ تو باطل نے دیکھا، اینٹی اسلامک فورسز نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو 1990 کے دہے سے اسلاموفوبیا کی شروعات ہوئی۔ حالانکہ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق 1910 میں پہلی مرتبہ کسی ریسرچ پیپر میں اسلاموفوبیا کا ورڈ آیا ہے، 1923 میں ڈکشنری میں یہ ورڈ آیا ہے، لیکن 1990 کے دہے کے بعد زیادہ تر اس کا استعمال ہونے لگا، اور پہلی مرتبہ یورپ میں دیکھا گیا کہ اسلام کو نشانہ بنایا گیا، کبھی طنز، کبھی طعنے، کبھی استہزاء، اور کبھی حملے، اور کبھی جھوٹ بیانی سے کام لینا۔ شروعات اس کی ہوئی تھی کہ الفابیٹ کی جو تختی بنائی جاتی ہے، اے فار القاعدہ، بی فار بوم، یہ اور اس طرح سے لوگوں نے اس کا استہزاء کرنا شروع کیا۔ بعض تحریکیں اس کو اسلام سے جوڑ دی گئیں، حالانکہ وہ تحریکیں مغرب نے انہیں جنا تھا، مغرب نے انہیں جنم دیا تھا، مغرب نے انہیں کھلا پلا کر پالا پوسا تھا تاکہ ان کے مفادات کے کام آئیں، لیکن بعد میں چل کر وہ سب اسلام کے سر مونڈ دیے گئے۔ بعض ایسی تنظیمیں اور تحریکیں جو اسلام کے مفاد میں کام نہیں کر رہی تھی بلکہ مغرب کے مفاد میں کام کر رہی تھی۔ تو یہ 1990 کے دہا سے یہ اسلاموفوبیا کی شروعات ہوئی، اسلام کے خلاف حملے۔ پھر نقاب کو اور حجاب کو موضوع بحث بنایا گیا۔ اسلاموفوبیا کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مغرب میں، ویسٹ میں اسلام کا پریزنس نمایاں ہونے لگا۔ ایک تو اسلامی تحریکیں پھیلنے لگی، لوگ اسلام کی طرف آنے لگے، لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف بڑھنے لگا، لوگ اسلام کا مطالعہ کرنے لگے، اور اسلام کے ڈیفرنٹ سائنٹیفک ایسپیکٹ سے وہ متاثر ہونے لگے، اور سمجھ رہے تھے کہ باطل انسانیت کے خلاف ہے اور اسلام انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے۔ یہ پہلا فیکٹر ہے۔ اور دوسرا فیکٹر یہ کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام کا پریزنس نمایاں ہونے لگا، ہر جگہ مسجدیں بنی جانے لگیں، ہر جگہ عورتیں با پردہ نظر آنے لگیں، ہر جگہ بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کے مکتب اور چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہونے لگے۔ یہ سب چیزیں پھر اس کے بعد مسلمان متحد ہو کر بہت سے ان کاموں میں جڑ گئے جس کے نتیجے میں ان کے اندرون کی قوت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا 1990 کے دہا سے پہلے کہ مسلکی اختلافات اور جماعتی جھگڑے اور فروعی مسائل ان میں مسلمان الجھے ہوئے تھے، لیکن تحریکات کا صدقہ ہے کہ مسلمان بہت سے فورمز بنانے لگے، بہت سے آرگنائزیشنز بنانے لگے، کہیں اسلامائزیشن آف نالج کے لیے کام ہو رہا ہے، کہیں اسلامک چیریٹی کا کام ہو رہا ہے، کہیں ادارے بنائے جا رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی قوت ابھر رہی تھی اور مسلمانوں کا پریزنس نظر آ رہا تھا۔ اس لیے اسلاموفوبیا کے اندر بھی تیزی آنے لگی، اور 9/11 کے بعد اس میں اور زیادہ تیزی آ گئی۔ یہ میں نے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے ملک عزیز میں بھی اسلاموفوبیا کی شروعات تو بہت پہلے ہو گئی تھی، لیکن بابری مسجد کی جو شہادت ہوئی وہ اسلاموفوبیا کا مینیفیسٹیشن تھا۔ اسلامی تاریخ کو مسخ کرنا، مسلمانوں کے سلسلے میں یہ رائے عام کرنا کہ یہاں مسلمان لوٹنے کے لیے آئے تھے، یہاں مسلمان حکمران یہاں کے مقامی مذہب کے مخالف تھے، حالانکہ وہ زمانہ تھا جب کہ اسٹیٹس نہیں بنے تھے۔ خود ہمارا ملک 540 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ملکوں پر مشتمل ایک ملک تھا، اور یہاں جو مسلمان حکمران آئے وہ لوٹ کر انگریزوں کی طرح اپنے وطن
یہاں کی دولت نہیں لے گئے، بلکہ اسی ملک کو انہوں نے سنوارا، اس ملک کو انہوں نے ترقی دی۔ یہاں تک کہ بعض اسٹڈیز بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ پوری دنیا کے جی ڈی پی کا 1/4 تھا، بہت ہی خوشحال ملک تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بابری مسجد کی شہادت اسلاموفوبیا کا وہ فرسٹ مینیفیسٹیشن ہے، جس میں اسلامی تاریخ کو مسخ کرنا، مسلمانوں کو انویڈرز بتانا، مسلمانوں کو اس ملک کے دشمن قرار دینا، پھر اس کے لیے تھیوریٹائز کیا گیا، پوری تھیوری کھڑی کی گئی کہ مسلمان اس ملک کے وفادار اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ ملک ان کے لیے پتریہ بھومی نہیں ہے۔ ان کے باپ دادا کہیں سے آئے، صوفی بن کر آئے تھے، تاجر آئے تھے، اور یہاں کی عورتوں سے انہوں نے شادی کی، اور ان کی اولاد اور ان کی نسلیں آج موجود ہیں، تو یہ ان کے لیے نہ پتریہ بھومی ہے نہ پنیہ بھومی ہے۔ یہ تھیوریٹائز کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوتا چلا گیا، نیریٹیوز کو کھڑا کیا گیا۔ کبھی یہ نیریٹیو کہ مسلمان اور یہاں کے دیگر باشندے مل جل کر نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کو گھیٹوائزیشن پر مجبور کیا گیا، ان کے کالونیاں الگ بنائی گئیں، یہاں تک کہ سوشل ہارمونی ڈسٹربنس ایکٹ اس طرح کا کوئی نام ہے جو گجرات میں پہلے امپلیمنٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے کالونیز کو، ان کے علاقوں کو کاٹ کر بتا دیا گیا صرف یہاں مسلمان جو ہے اپنی جائیدادیں لے سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں، اور اس سے باہر شہر کے دیگر حصوں میں وہ پراپرٹی نہ لے سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال پیدا کی گئی۔ یہ اسلاموفوبیا کا ایک اور اظہار ہے جسے سیگریگیٹ کرنے کے لیے مختلف کمیونٹیز کے درمیان لایا گیا۔ حالانکہ اس ملک میں آج بھی آئے دن ایسی خبریں ملتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی معلوم ہوا کہ بامبے کے آؤٹسکرٹس میں ایک مسلمان جوڑا ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا، ڈیلیوری کا وقت تھا عورت کے لیے، کیب کے نہ ملنے کی صورت میں مندر قریب میں تھا اور مندر کے پجاری نے لے گیا اس جوڑے کو، اور عورت کی ڈیلیوری وہاں مندر میں ہوئی، ایک کنارے میں۔ ایک کیرلا کے بارے میں آیا کہ ایک ہندو لڑکا اور لڑکی کی شادی مسجد میں ہوئی۔ آئے دن اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں کہ دونوں قومیں آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ زندگی کے مختلف میدانوں میں دونوں کرس کراس ہوتے رہتے ہیں، اور دونوں کے درمیان کوآپریشن، کوآرڈینیشن ہوتا ہے۔ معیشت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، بہت سے میدانوں میں ایک دوسرے کا ساتھ جینا یہ ایک جزو لا ینفک ہے اس ملک کے اندر، لیکن آرٹیفیشلی یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان سپریشن ہونا چاہیے۔ لو جہاد کا ایشو کھڑا کیا گیا تاکہ ڈرایا جائے، اسلاموفوبیا ہے کہ آگے کچھ سالوں کے بعد تمہاری آبادی مائنورٹی میں ہو جائے گی، اور جو آج مائنورٹی ہے ان کی آبادی میجورٹی میں ہو جائے گی، اور یہ ایک گویا کہ پلان طریقہ ہے کہ بڑی جو کمیونٹی ہے اس کو اسلام کے اندر لائیں۔ حالانکہ اسلام اپنی تعلیمات میں اتنا واضح ہے کہ اس کے لیے یہ سبورسیو میتھڈز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات پاک صاف ہیں، اس کی تعلیمات عقل کو اپیل کرتی ہیں، اس کی تعلیمات فطرت سے میل کھانے والی ہیں، اور اسلام کی دعوت دنیا میں ہم عام کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، کوئی بھی سمجھدار آدمی آج بھی اسلام کی طرف آ رہا ہے، آج بھی لوگ کشاں کشاں اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک کنکاکٹڈ نظریہ ہے، ایک ایسا نظریہ ہے جسے وضع کیا گیا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں مسلمانوں سے اور اسلام سے۔ یہ پوری سیاست کاؤ کے ساتھ، گائے کے ساتھ جو سیاست جوڑ دی گئی وہ بھی اسلاموفوبیا کا ایک حصہ ہے، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں کہ تمہارا مذہب خطرے میں ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے مینیفیسٹیشن ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 2014 کے بعد سے یہاں جو سیاسی پارٹی برسر اقتدار آئی، ان میں سے ایک بڑی تعداد جو الیکٹ ہو کر آئی، اس پر ہیٹ سپیچز کے کرائم چارجز آج بھی موجود ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہیٹ سپیچز دیے جاتے ہیں تو بیلٹ باکس میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور 4 ٹائم زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہیٹ سپیچز کے بغیر الیکشن جیتنے میں اور ہیٹ سپیچز کے ساتھ الیکشن جیتنے میں۔ فرق یہ ہے کہ 4 گنا ووٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں دی ادرنس، یہ اس ملک کے نہیں ہیں، یہ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں، اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے
بار بار انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہاں نکتہ چینی کرو تو اس ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں، تم کہیں اور چلے جاؤ۔ اور یہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لایا گیا وہ بھی دی ادرنس کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بھی اسلاموفوبک اپنے آپ میں یہ رول ہے۔ اور اسی طرح سے اسلاموفوبیا کے اور بہت سے نئے نئے طریقے آئے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی آرکیولوجیکل حیثیت سے بات کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے مندروں کو توڑ کر انہی پتھروں سے مسجد کو بنایا گیا، حالانکہ سٹوری کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ سٹوری لوگوں کے سامنے صحیح بات نہیں آنے پاتی، جھوٹی باتوں کو عام کیا جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے اسلاموفوبیا کیا ہے اس پر بھی گفتگو کی، اور اس کے کیا تاریخی عوامل ہیں عالمی سطح پر اور ہندوستانی سطح پر، اس پر بھی میں نے گفتگو کی۔ ہندوستان میں اس کے اثرات یہ ہے کہ اس سے سیاست چمکتی ہے اور اقتدار پر قابض رہنا آسان ہوتا ہے، اور 2014 کے بعد اسلاموفوبیا کی جو سیاست ہے وہ ڈیویڈنڈز دینے لگی، اور میڈیا نے اس میں ایک بہت بڑا بڑھ چڑھ کر رول ادا کیا۔ میڈیا کے رول کے نتیجے میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلاموفوبیا فروغ پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا بگ جو بزنس ہاؤسز تھیں وہ کنٹرول کرتی ہیں، اور یہ جو بگ بزنس ہاؤسز ہیں ان کا تعلق حکمران پارٹی سے اس لیے ہوتا ہے کہ بزنس میں بہت کچھ لینا دینا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب میڈیا وہ اسلام دشمنی پر کھلم کھلا اتر آیا ہے، دروغ گوئی سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، نفرت اور تعصب کے زہر کو گھولنے اور سماج کو ڈیوائیڈ کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے سلسلے میں 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک سائیکالوجیکل جو فوبیا ہوتا ہے، یا فوبیا کا ایک دوسرا معنی سوشل اینگزائٹی، سماج کے اندر ایک اینگزائٹی پیدا کی جاتی ہے، یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے کہ فلاں گروپ ہے جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تمہاری عورتوں سے شادی ہو رہی ہے، تمہارے بھگوان جسے تم بھگوان سمجھتے ہو وہ ان کے لیے غذا ہے، یہ اور اس طرح کی چیزوں کو زہر گھول کر سماج کے اندر اتنا عام کیا جاتا ہے جس سے سوشل اینگزائٹی بڑھتی ہے۔ اینگزائٹی کا علاج یہ ہے کہ جو ایموشنز جس رخ پر کام کرتے ہیں اس کے اپوزٹ رخ میں ایموشنز کو لانا پڑتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف نفرت ہے، تعصب ہے، تو اسلام کے حق میں لوگوں کا ذہن کام کرنے لگے، اس کی طرف جو ہے توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ سوشل اینگزائٹی ایک ایموشن ہے اور لوگ ایموشنلی سوچتے ہیں، اسلام ریشنلی سوچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام سوال کرتا ہے لوگوں سے، کیا تم نے آسمان پر غور نہیں کیا؟ کیا تم نے زمین پر غور نہیں کیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت؟ غور نہیں کرتے تم؟ غور کرنے پر، ریشنلٹی پر ابھارتا ہے۔ اسلام کی تعلیم اگر ایک خدا کی ہے تو غور کر کے دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، زمین کو دیکھو، برستے ہوئے بارش کو دیکھو، یہ ساری چیزوں کو اسلام پیش کرتا ہے، ریشنلٹی کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو لوگ سینس لیس امیٹیشن کرتے ہیں باپ دادا کی، ان پر کمنٹ کرتا ہے، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، کیا تم مجھے اس چیز کی طرف بلاتے ہو جو نہ اپنے آپ میں نفع دینے کے لائق ہے نہ نقصان دینے کے لائق ہیں؟ تم کیسے امیٹیشن کرتے ہو؟ کیسے تم سینس لیس امیٹیٹ کرتے ہو؟ ریشنلٹی ہے اسلام کے اندر، وہ اپیل کرتا ہے ذہنوں کو، کہتا ہے کہ تم میسیج پر غور کرو، میسنجر پر غور کرو، اس کی خوبیوں پر غور کرو۔ تو ریشنلٹی، اس کو پروموٹ کرنا، یہ سوشل اینگزائٹی کا علاج ہے۔ ایموشنل تھنکنگ کو کاؤنٹر ایموشنالٹی سے نہیں کیا جا سکتا، جذبات کو کاؤنٹر جذبات سے نہیں کیا جا سکتا، جذبات کو کاؤنٹر عقلی دلائل اور استدلال سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سائیکالوجیکل لیول پر اس کا حل ہے۔ دوسرا یہ کہ سوشل لیول پر اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو موضوعات ہیں، خواہ وہ یہاں کی تاریخ کو مسخ کرنے کا ہو، یہاں کے حکمرانوں کے معاملہ ہو، ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں ساری ذمہ داری اور سارا الزام مسلمانوں کے سر جو مونڈ دیا گیا، اس کا علمی جواب اور علمی تدارک ہو، اور گائے کے ذبیحہ کا مسئلہ ہو، یا پھر لو جہاد کا مسئلہ ہو، یا اس طرح اور جو ایشوز وقفے سے اٹھایا جاتا ہے، ان سب پر اسکالرلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ
سلوشن نمبر 2 ہے سائیکالوجیکل لیول پر کام کرنا ہے، وہ ریشنلٹی کی بنیاد پر. سوشل لیول پر کام کرنا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے جس میں اسکالرلی آرٹیکلس کو لکھنا، اسکالرلی طریقے سے کام کرنا. اس پر ڈاکومنٹری فلمز بنانا ان موضوعات پر کہ اسلام کیسے امن کا مذہب ہے، اسلام کیسے اس ملک کو اس نے نوازا ہے، اس ملک کی ترقی میں اس نے کیا رول ادا کیا ہے، اس ملک کو متحد کرنے میں اسلام اور اسلامی تاریخ نے کیا کردار ادا کیے ہیں. جہاں ضرورت ہے وہاں لیگل فائٹ دینے کی ضرورت ہے، لیگل ریزسٹنس کرنے کی ضرورت ہے. سول سوسائٹی جو آج بھی بائی اینڈ لارج پیس لونگ ہے، جسٹس لونگ ہے، ان کے درمیان کام کرنے کی ضرورت ہے، ان سب کو جوڑنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اسلاموفوبیا کے بارے میں یہ ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، ہیومن ویلیوز کا ڈس انٹیگریشن ہے. بیسیکلی ہیومن ویلیوز میں ریلیجن ہے، ہیومن ویلیوز میں اختلاف کے ساتھ چلنا ہے، ہیومن ویلیوز میں ایک دوسرے کا احترام ہے. یہ ہیومن ویلیوز کے اختتام کا اور ڈس انٹیگریشن کا معنی ہے اسلاموفوبیا. سول سوسائٹیز ہیومن ویلیوز کو اپ ہولڈ کرنا چاہتی ہیں. مذہب کی آزادی باقی رہنی چاہیے، اپنے مذہب کے مطابق کوئی پسند کرے اس کے مطابق جیے، اس پر عمل کرے، اس کی تبلیغ کرے، اس کی اشاعت کرے، اس کے مطابق اپنے تعلیمی ادارے مذہبی ادارے بنائے. سب کو اس کی آزادی ہونی چاہیے، انسانوں کا احترام ہونا چاہیے، انسانی جان کا احترام ہونا چاہیے، انسانی حریت کا احترام ہونا چاہیے، عورتوں کا احترام ہونا چاہیے، دبے کچلے طبقات کا احترام ہونا چاہیے، ان کو اوپر اٹھانا چاہیے. یہ ہے اس کام کو کرنے کا ایک لیگل طریقہ اور سول سوسائٹی کے ذریعے سے کرنا. جرنلزم کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جرنلزم میں آگے بڑھانا ہے تاکہ وہ ڈاکومنٹیشن کریں. اور جرنلزم گویا کہ سماج کی زبان ہے، اس کے ذریعے سے یہ سماج اپنی بات کو دوسرے سماج تک پہنچاتا ہے. میڈیا پرسنز کی ضرورت ہے، اور جہاں ضرورت ہو پبلک پروٹیسٹ کو موبلائز کرنا ہوتا ہے. یہ سوشل لیول پر بہت سے کام ہیں، جہاں آپ اسکالرلی ریزسٹنس کریں گے، جہاں آپ لیگل فائٹ دیں گے، جہاں آپ سول سوسائٹی کے ذریعے سے کام کریں گے، جہاں ضرورت پڑے آرٹ اینڈ کلچر اینڈ فلمز اینڈ پینٹنگز کے ذریعے سے بھی کام کریں گے، جہاں ضرورت ہوگی پبلک پروٹیسٹ سے کام کریں گے، اور بڑی تعداد میں جرنلزم کے ذریعے سے کام کرنا اور جرنلسٹ کو تیار کرنا یہ سوشل پلین پر ہے. تیسرا اور آخری جو ریسپانس ہے وہ اسلامک ریسپانس ہے. اسلامک ریسپانس آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کی بنیاد توحید ہے، اسلام کی جڑ توحید ہے. اسلام پوری سوسائٹی کے لیے توحید کو ہی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہی اس پوری کائنات کی عظیم حقیقت ہے. ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، ایک خدا ہے جس نے ہندو کو بھی پیدا کیا، مسلمان کو بھی پیدا کیا، کرسچن کو بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا. وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ انسانوں سے محبت کرنے والا ہے. اور اس خدا کے پیدا کردہ انسان کیسے شقی ہو سکتے ہیں؟ اس خدا کے پیدا کرنے والے کیسے ایک دوسرے کا گلا کاٹ سکتے ہیں؟ کیسے وہ نفرت پھیلا سکتے ہیں؟ محبت ان کے درمیان عام ہونی چاہیے، اس لیے کہ خدا ودود ہے، خدا رحیم ہے، خدا شفیق ہے، خدا مہربان ہے. اس بنیاد پر یہ وہ چیز ہے جس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں کرتا اس کائنات کا خدا ہے. اس کے ساتھ کسی اور پارٹنر کو ایسوسیٹ کرتے ہوں تو کرتے ہوں، یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ یہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. قرآن یہی کہتا ہے اہل کتاب سے کہ آؤ وہ کلمہ سوا جو کامن پوائنٹ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ اس رب کائنات کا پیدا کرنے والا ہمیں کیا کہتا ہے، بحیثیت انسان ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، آئیے دیکھیں گے تمہاری کتاب میں کیا ہے، ہماری کتاب میں کیا ہے، تلاش کریں گے. دوسرا ہے ونس آف ہیومینٹی، ساری انسانیت ایک ہے، خدا کا کنبہ ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری ذات برادریں اور تمہارے قبیلے بنا دیے. یہ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر افتخار کرو، بلکہ اس لیے بنا دیا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرو، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذات برادریں اور قبیلے بنائے ہیں. ورنہ سب تمہارے درمیان برابر ہی ایک انسان کی اولاد ہونے کے ناطے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک، بھگوان کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ ہے تو وہ اپنے رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، اپنی نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، کس طبقے میں پیدا ہوا اس بنیاد پر نہیں ہے، کتنی دولت رکھتا ہے اس بنیاد پر نہیں ہے. اس بنیاد پر ہے کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے، کون انسانیت کے لیے زیادہ مفید ہے. اسلامک سلوشن توحید ہے جس کی بنیاد پر سارے انسانوں کو دعوت دینا ہے. اسلامک سلوشن یہ ہے کہ ونس آف ہیومینٹی ہے. سارے انسان جب ایک ہیں تو کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی اپنا کوئی پرایا، کوئی اس ملک کا وفادار اور کسی کو
ملک کا دشمن گردان دینا، یہ سب خود ساختہ نظریات ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ مسلمانوں کی دو آئیڈنٹیٹی بتائی گئی۔ پہلی آئیڈنٹیٹی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ایک آئیڈنٹیٹی مسلمان کی پہچان، ہر نظریے کے ماننے والی کی ایک پہچان ہے، اس کا لباس، اس کے بالوں کا سٹائل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، ہر چیز سے اس کے نظریے کا اظہار ہوتا ہے۔ مسلمان سے کہا گیا کہ تمہارے نظریے کا اظہار یہ ہے کہ تمہاری پرسنل آئیڈنٹیٹی تقوی پر مبنی ہونی چاہیے۔ تقوی اختیار کرو، خدا کا خوف اختیار کرو، حدود کا احترام کرو، سیلف گارڈ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ نے جتنے حدود دیے ان حدود کے اندر زندگی بسر کرو۔ یہ پرسنل آئیڈنٹیٹی ہے۔ اور کمیونٹی آئیڈنٹیٹی یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسلامک سلوشن یہ ہے کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکرات سے روکے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نیکی، ہر وہ خیر جس سے انسانی فطرت آشنا ہے۔ مذہب کی تعلیم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ہندو سے پوچھئے، کسی کرسچن سے پوچھئے، کسی سکھ سے پوچھئے، کسی پارسی سے پوچھئے، یہاں تک کہ کسی ایتھسٹ سے پوچھئے کہ کیا پڑوسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، کیا غریبوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، کیا ماں باپ کا احترام نہیں ہونا چاہیے، کیا عورتوں کو بالخصوص جو سماج میں دبا کر رکھ دی جاتی ہیں کیا انہیں عزت و احترام کا مقام نہیں ملنا چاہیے؟ ہر انسان کہے گا کہ ہاں بالکل ہونا چاہیے۔ انہیں مذہبی کتاب کو دیکھے بغیر بھی انسان اپنی فطرت سے کہے گا اس ماں باپ کا احترام ہونا ہے، اس پڑوسیوں کا احترام ہونا ہے، اس انسانی جان کا احترام ہونا ہے۔ یہ معروف ہے۔ منکر کسی بھی آدمی سے آپ پوچھ لیجئے کیا شراب اچھا ہے، شراب کا پینا اچھا ہے، کیا جوا انسانیت کے لیے مفید ہے، کیا قتل کرنا یہ مناسب ہے، انسانی جان کے ساتھ کھلواڑ کرنا، عورتوں کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، وہ غریبوں کو لوٹ لینا، کیا یہ اچھے کام ہیں؟ ہر انسان کہے گا کہ برا کام ہے۔ مذہب کی کتاب کو ریفر کیے بغیر انسٹنٹلی وہ جواب دے گا، چونکہ منکر جس سے فطرت اباہ کرتی ہے، جس سے انسانی فطرت میل نہیں کھاتی، وہ کہے گا کہ یہ سب برے کام ہیں۔ انسانوں کو آپس میں لڑانا، انسانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا، کسی مذہب کے خلاف تعصب پیدا کرنا، کسی ایک مذہب کے طبقے کو فوکس کر کے میڈیا کے ذریعے سے ڈیمونائز کرنا، اور اس طرح کے اور بہت سے کام ہیں۔ انسانی فطرت کہتی کہ یہ برا کام ہے۔ اسلام کا سلوشن یہ ہے معروف و منکر کی دعوت دینا، یعنی انسانی فطرت میں جو خیر ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اور انسانی فطرت جن بری چیزوں کو برا مانتی ہے اسے لوگوں کے درمیان برا قرار دینا، ثابت کرنا اور لوگوں کو اس سے دور رکھنا، یہ اسلامک سلوشن ہے۔ یعنی اسلام توحید کی بنیاد پر انسانوں کو جوڑتا ہے، اور انسان بنی آدم کے درمیان مساوات کی بنیاد پر جوڑتا ہے، اور انسان خیر اور شر کا جو انہیرنٹ کانسیپٹ انسانوں کی فطرت کے اندر پایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر انسانوں کو اور سوسائٹی کو جوڑتا ہے۔ یہ ہے اسلاموفوبیا کے لیے اسلامک ریسپانس، سائیکالوجیکل ریسپانس، سوشل ریسپانس اینڈ اسلامک ریسپانس۔ اس پر میں نے گفتگو کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک سے اسلاموفوبیا کی بلا کو ختم فرمائے، انسانوں کے درمیان پیار اور محبت کی فضا عام ہو، مذہب کی آزادی یہاں باقی رہے، مذاہب کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے، اور انسانیت یہاں زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔